بھی مولانا یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ. وغیرہ کا مطلب ہے ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے کرنا چاہیے. مسجد میں جانا ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو، غیر ہی میں اس کو لیا ہے. وہ دائیں جانب سے کرنا چاہیے یا دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت آ رہی جو تمہیں یاد ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیمم دائیں جانب سے کرنا پسند تھا حتی الامکان. ایک آدمی کا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں تو بیچارہ بایاں ہاتھ سے کھائے گا. حتی الامکان کا مطلب بتا رہا ہے. دایاں ہاتھ اس کا ہے ہی نہیں یا فالج پڑا ہوا ہے، اٹھتا نہیں، تو اب تو مجبوراً بایاں ہاتھ سے کھائے گا. حتی الامکان کا مطلب سمجھا رہا ہوں. سارے ہی احوال میں فی شأنہ کلی، اپنے سارے کاموں میں، شان مانے کام، کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اپنے سارے کاموں میں. اس میں ایک قید بڑھانی، اچھے. یہ مسجد میں جانا اچھا ہے، نکلنا برا ہے، اور بیت الخلاء میں جانا برا ہے، نکلنا اچھا ہے. تو اچھے یہ قید بڑھا دو. مثلاً وضو، غسل، طہور، تیل کنگھا، ترجل، جوتے پہننا، یہ 3 مثالیں ہیں. اپنے ہر کام میں اس کی یہ 3 مثالیں ہیں: طہور، وضو، غسل، ترجل، تیل کنگھا، تناؤل، جوتے چپل پہننا. اس میں جو اچھا ہے، مسجد میں جانا اچھا ہے، نکلنا برا ہے. دائیں پیر میں پہلے جوتا پہننا اچھا ہے، بائیں پاؤں میں برا ہے. ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرنے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند کرتے. دائیں میں پہلے چپل جوتا پہننا اچھا ہے، پہلے بائیں میں پہننا برا ہے. کیوں برا ہے؟ مسجد میں جانا اچھا ہے، نکلنا برا ہے. کیوں برا ہے؟ جو وجہ وہاں ہے وہی وجہ یہاں، کہ جسم میں مسجد میں زیادہ دیر دائیں پیر کو رکھنا چاہیے یا بائیں پیر کو؟ دائیں پیر کو مسجد میں زیادہ دیر تک رہنا چاہیے، لہذا پہلے دائیں پیر رکھو. اور نکلنے میں زیادہ دیر تک دائیں پیر کو مسجد میں رہنا چاہیے، لہذا بائیں پاؤں باہر رکھو. یہی وجہ جوتے پہننے میں، کہ دائیں جوتا پہننا ایک فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ ترمذی شریف میں
جلد اول کے بالکل ختم پر آخری صفحے میں ایک روایت پڑھو گے کہ آدمی جب تک چپل پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ سوار ہوتا ہے، اور پیدل کی بنسبت سوار بہتر ہے۔ ما زال الرجل راکبا من تعالی، جب تک اس نے چپل پہن رکھا ہے وہاں تک وہ سوار ہے، اور سوار پیدل سے افضل ہے۔ اور جوتا پیر میں ہونا یہ بھی ننگے پیر ہونے سے افضل ہے۔ یہ فضیلت دائیں پیر کو پہلے حاصل ہونی چاہیے، اور دیر تک یہ فضیلت دائیں پیر کو حاصل رہنی چاہیے۔ مسجد میں جانے اور نکلنے میں جو تقریر ہے وہی تقریر بعینی ہی چپل پہننے اور نکالنے میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نہیں، حضرت ابن عمر کا عمل یہ تھا، جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دایاں پیر رکھتے تھے پہلے۔ یہاں مسجد سے مسجد شرعی مراد ہے، عرفی نہیں۔ مسجد عرفی میں تو پیشاب خانہ، بیت الخلا، وضو خانہ سب ہوتا ہے، جنرل دروازے سے داخل ہونا نہیں۔ جو مسجد شرعی ہے اس مسجد شرعی میں دایاں پیر رکھ کر داخل ہو اور بایاں پیر پہلے نکالو۔ باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى۔ اس میں اگرچہ مسجد کا ذکر نہیں ہے لیکن باب میں مسجد ہے، اس لیے حضرت ابن عمر کا جو اثر ہے اس اثر کو بھی مسجد پر محمول کرنا۔ اور غیرہ کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث، وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناعله۔ اس کے بعد باب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کفار کی، مشرکین کی قبریں ہوں اور وہاں مسجد بنانی ہو تو ان قبروں کو اکھاڑ دو، یعنی کھود کر کے اندر جہاں میت رکھتے ہیں وہاں تک کھود کر کے وہ مٹی یہاں سے دوسری جگہ ڈال دو، پھر مسجد بناؤ۔ اگر وہ مٹی وہاں ہوگی اور اس پر مسجد بنائی جائے گی تو قبر پر مسجد بنانا لازم آئے گا، اور کھود کر کے اندر تک کی مٹی دوسری جگہ ڈال دی، اب یہاں قبر نہیں رہی، اب مسجد بناؤ۔ جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہاں کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس میں مشرکین کی قبریں بھی تھیں۔ جب وہاں مسجد نبوی بنائی گئی تو وہاں سے قبریں کھود کر کے مٹی دوسری جگہ ڈال دی گئی اور پھر وہاں مسجد نبوی بنی۔ یہی کرنا ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر مسلمان کی قبر ہو تو وہاں مسجد بنانی ہے، تو مسلمانوں کی قبروں کا نبش جائز نہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس قبر کو وہیں دفن کرو، اس کے چاروں طرف دیوار بناؤ، اس پر چھت ڈالو، اندر مٹی سے اسے بھر دو، اور چھت کے اوپر پھر مسجد بناؤ، اور اندر جانے کا کوئی دروازہ مت رکھو، قبر اندر دفن ہو۔ مسلمان کی قبر کا نبش جائز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ منسوخ نہیں، مشرکین کی قبروں کا نبش ہے یہ تو منسوخ ہے، اور یہ منسوخ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ میں نے بیان کیا ہے۔
حل چلایا ہے، فیصلہ نہیں کیا۔ حل ينبش قبور مشرک الجاہلیہ ویتخذ مکانها مساجدا مساجد لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دلیل لائے ہیں کہ مشرکین کی قبریں وہاں باقی رکھ کر مسجد بنانا جائز نہیں۔ قبروں پر جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں جیسے یہود و نصارہ، ان پر لعنت کی گئی۔ بس یہود و نصارہ کی قبریں ہوں یا مشرکین کیوں ہوں، ان قبروں کو وہاں باقی رکھ کر وہاں مسجد اس کے اوپر بنانا یہ جائز نہیں۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہود و نصارہ مسجد کے اندر قبر نہیں رکھتے تھے، مسجد اور اسے لگی ہوئی مسجد، قبر اور اسے لگی ہوئی مسجد۔ میں نے برطانیہ میں ان کے چرچ دیکھے ہیں، گیلری ہے، اس میں قبریں ہیں اور ادھر چرچ ہے۔ یہود و نصارہ کے یہاں قبروں پر مسجد بنانے کی یہ شکل ہوتی ہے، اسی پر حضور نے لعنت فرمائی۔ اب مسلمانوں میں بھی مسجد قبر کے ساتھ مسجد بنانا تو کم رواج ہے، مسجد کے ساتھ قبر دفن کرنے کا رواج چل پڑا ہے، دیوبندیوں میں چل پڑا۔ یہ بھی اسی میں ہے، پہلے سے قبر تھی اسے لگی ہوئی مسجد بنائی، مسجد تھی اسے لگی ہوئی قبر بنائی، دونوں کا ایک حکم ہے۔ دیوبندی بھی اب سمجھتے نہیں ہیں، ابھی تو تھوڑا بہت دیوبندیوں میں علم ہے، جس دن دیوبندیوں میں جہالت آئے گی انہی قبروں کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ تو باب کا ایک جز تھا، دوسرا جز ہے قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ قبر پر ممنوع، اس میں قبر کی اہانت ہے، جیسے قبر پر چلنا بیٹھنا ممنوع، ایسے قبر پر نماز پڑھنا یہ بھی ممنوع، اس میں قبر کی اہانت ہے۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ، اس میں قبر کی غیر معمولی تعظیم ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم قبروں کی توہین بھی نہ کریں اور قبروں کی غیر معمولی تعظیم بھی نہ کریں۔ اعتدال، لہذا قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں۔ تیسری صورت ہے قبروں کے درمیان کسی معین قبر کی طرف منہ نہیں کیا، لیکن چاروں طرف قبریں ہیں، بیچ میں نماز پڑھ رہا، یہ بھی ممنوع۔ حضرت انس نماز پڑھ رہے تھے کسی جگہ پر، حضرت عمر نے کہا قبر قبر، مگر حضرت عمر نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ بس اگر قبر پر یا قبر کی طرف منہ کر کے یا قبروں کے درمیان میں نماز پڑھتا تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ کراہیت نماز سے مجاور ہے، خود اس عمل کا الگ سے گناہ ہوگا۔ جیسے نماز میں الٹی ترتیب سے قرآن پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن یہ نماز سے ملی ہوئی ایک چیز ہے، قراءت کا واجب ہے، اس کا خلاف کرنے سے مکروہ ہے۔ اسی طرح سے یہ مجاور کراہیت ہے۔ وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر بن الخطاب انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، قبر سے بچ، ولم يأمره بالإعادة۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة، جب حضور
بیمار مرض موت میں تھے تو ساری بیویاں بیمار پرسی کے لیے باتیں کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور کے پاس اکٹھا ہوتی تھی۔ ایک دن حضور چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں، یہ سب بیویاں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ یہ دونوں حبشہ ہجرت کر کے گئی، تو انہوں نے وہاں چرچ دیکھ رکھے، بڑے شاندار چرچ بنے ہوئے، تو انہوں نے کیونکہ چرچ دیکھے ہیں تو دوسری بیویاں جو ہجرت کر کے حبشہ نہیں گئی ان کو ان چرچوں کا حال بتانا شروع کیا کہ ایسے چرچ ہیں، ویسے ہیں، تیسے ہیں۔ حضور سن رہے، اچانک حضور نے چہرے پر سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ یہ جو چرچ ہیں یہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنائی، اللہ کی ان پر لعنت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیوں کہا اللہ کی ان پر لعنت؟ یحذر ما صنعوا، حضور اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں اس کام سے جو کیا انہوں نے، جو کام یہود و نصارہ نے کیا، اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ میری امت یہ کام نہ کرے، اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کے قبروں پر مسجدیں نہ بنائے، ورنہ جو لعنت ان پر ہے وہی لعنت ان پر ہوگی۔ آج کل وبا چل گئی ہے دیوبندیوں میں، جو بڑا آدمی مرے گا وہ یا تو مدرسے میں دفن ہوگا یا مسجد کے صحن میں دفن ہوگا۔ کیوں بھئی ساری دنیا گورے غریبہ میں دفن ہو رہی ہے، یہ حضرت جی وہاں کیوں نہیں دفن ہو سکتے؟ نہیں، یہ حضرت جی ہیں، یہ حضرت جی ہیں، انہی کی پوجا شروع ہوگی۔ تبلیغ کے دوسرے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انتقال ہوا، وہاں سے جنازہ لا کر مرکز کی مسجد کے ساتھ دفن کیا۔ ابھی تو عربوں سے ڈر کر وہاں دیوار بنا رکھی، عربوں سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر نہیں۔ جس دن جہالت آئے گی یہی دیوار ہٹے گی اور یہی وہاں 3 بزرگوں کی قبریں بنا رکھی، ان کی پوجا ہوگی۔ وہیں 4 ہاتھ پر نظام الدین میں حضرت نظام الدین کی پوجا ہو رہی ہے، یہاں یہ 3 خدا ہیں جن کی پوجا ہوگی۔ پاکستان میں زمین نہیں تھی دفن کرنے کے لیے، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلائے تھے تو لگا ہوا، مرکز سے لگا ہوا بہت بڑا قبرستان ہے، اور مرکز کے سارے اکابر، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عمر صاحب، مولانا اظہار صاحب، سب وہاں دفن ہیں۔ یہ 3 حضرت یہاں کیوں دفن ہیں؟ وبا چل گئی ہے، دیوبندیت کھسکتی کھسکتی بریلویت کی گود میں پہنچ گئی۔ ان ام حبیبۃ و ام سلمۃ ذکرتا کنیسۃ رأینہا بالحبشۃ فیہا تصاویر، یا تو گیلری میں قبریں ہیں انبیاء کی، صلحاء کی، تو چرچ میں تصویر نہیں ہوتی، اور کہیں گیلری میں قبریں نہیں ہیں تو پھر اسی چرچ کے اندر جس کی یادگار کے طور پر وہ چرچ بنایا ہے اس ولی کی یا نبی کی تصویر ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک نبی یا ولی ہر جگہ تو دفن نہیں ہوگا، دفن تو کسی ایک جگہ ہوگا، اور اس کے نام پر جتنے چرچ بنائیں گے ان میں اس کی تصویر رکھیں گے، لٹکائیں گے۔ فیہا تصاویر فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور واولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامت۔ وہ جملہ آگے آ رہا ہے، یحذر ما صنعوا، یہ جملہ آگے آ رہا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن ابي التياح عن انس بن مالك
قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فنزل اعلی المدینة، مدینہ کا جو بالائی حصہ ہے ادھر ہی قبرستان ہے، فی حی یقال لہم، نہیں میں نے غلط کہا، مدینہ کے بالائی حصے میں قباء واقع ہے۔ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب قباء گاؤں کے پاس میں اپنے خیمے کھڑے کر کے، سارے مہاجرین وہاں تھے، حضرت عمر بھی یہیں تھے۔ حضرت عمر حضور سے 20 دن پہلے ہجرت کر کے آئے، تو حضور جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں 2 ہفتے حضور نے قیام کیا اور اسی زمانے میں مسجد قباء کی مسجد بنائی۔ فنزل على المدینة فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا 24، گیلری میں 14 لکھا، لیلة ثم ارسل الى بنی النجار فجاءوا متقلدین السیوف۔ پھر جب وہاں سے مدینہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو انصار کو کہلوایا کہ مجھے لینے آؤ، کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے، ان کی دشمنی ظاہر واضح تھی، ہو سکتا ہے وہ کوئی حملہ کرے، اس لیے حضور نے کہلوایا مجھے لینے آؤ، تو سب انصار ہتھیار باندھ کر لینے آئے، اور حضور اور حضرت ابو بکر دونوں اونٹ پر بیٹھے تھے، اور یہ انصار گھیرا ڈالے ہوئے، اونٹنی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے حضور کو لے کر چل رہے تھے تاکہ کوئی بدنیت حملہ نہ کرے۔ فجاءوا متقلدین السیوف فکأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ وابو بکر ردفہ وملأ بنی النجار حولہ حتی القى بفناء ابی ایوب۔ یہ سب روایت ہے، صرف بنو النجار لینے نہیں آئے تھے، مدینہ کے سارے ہی قبیلے لینے آئے تھے، اور جب کسی قبیلے سے حضور گزرتے تھے تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضور اس قبیلے کے مہمان بنیں، مگر حضور نے نکیل اونٹنی کی گردن پر ڈال دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میری اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اللہ نے میری اونٹنی کو سمجھا دیا ہے مجھے کہاں رکنا ہے۔ جب اونٹنی کسی قبیلے سے گزرتی تو اونٹنی کو بٹھانے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ لوگ بولتے تھے تاکہ اونٹنی بیٹھ جائے، مگر اونٹنی باولی تھوڑی تھی۔ جب وہ قبیلے سے گزر جاتی تھی تو قبیلے والے مایوس ہو جاتے تھے۔ یوں ہوتی ہوتی سارے قبیلوں سے گزر کر قبرستان کے قریب میں ایک اجڑا ہوا باغ تھا کھجوروں کا، اس باغ میں داخل ہوئی، اجڑا ہوا تھا، کوئی دیوار ویوار نہیں تھی، اس میں داخل ہوئی اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی، پھر اٹھی، پھر اٹھ کر کے چلی اور تھوڑا آگے جا کر پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھی اور پھر واپس لوٹ کر جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا ھذا منزلنا انشاءاللہ، یہ ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اس درمیان میں مسجد نبوی بنی ہے، جہاں پہلے اونٹنی بیٹھی تھی، دوسری بیٹھی واپس آئی، اس میں مسجد نبوی بنی ہے۔ اب وہاں تو کسی کا گھر نہیں ہے، وہاں سے قریب محلہ بنو النجار کا تھا، اور یہ بنو النجار حضور کا ننیال تھا۔ حضور کے پردادا ہاشم نے ملک شام جاتے ہوئے یہاں ٹھہر کر ایک بیوی سلمہ سے نکاح کیا تھا اور چند دن یہاں ٹھہرے تھے۔ اس درمیان میں وہ امید سے ہو گئی، پھر وہ تجارت کے لیے شام چلے گئے، پھر شام ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، واپس نہیں آئے۔ یہاں جو حمل ٹھہرا تھا اس سے عبد المطلب لڑکا پیدا ہوا،
جس کا نام رکھا گیا شیبہ۔ پھر جب یہ بچہ بڑا ہوا، ہونہار ہوا، تو اب یہ بچہ اپنے خاندان میں جائے گا، تو اس بچے کے چچا مطلب لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے بچہ دے دیا، یہ اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے چلے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے، یوں لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، پھر ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پردادا کا سسرال تھا، تو ان کی اولاد کا ننیال ہو۔ اصل ننیال تو عبد المطلب کا ہے، وہی ننیال حضرت عبداللہ کا ہے، وہی ننیال حضور کا ہے۔ اسلامی رشتہ داری اسی طرح ہے، باپ کی بہن پھوپھی، دادا کی بہن بھی پھوپھی، اور دادا کی بہن بھی پھوپھی، آدم علیہ السلام تک ہر دادا کی بہن پھوپھی۔ اسلامی رشتہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں طریقہ اور ہے۔ معراج کی حدیث میں آئے گا کہ فلاں آسمان میں 2 خالہ زاد بھائیوں سے حضور کی ملاقات ہوئی، عیسیٰ اور یحییٰ، یہ 2 خالہ زاد بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے بھائی یحییٰ ہیں، تو ہندوؤں کے قاعدے سے تو ماموں ہوئے، ماں کا بھائی ہے تو ماموں ہوا، لیکن نہیں، اسلامی رشتہ اسی طرح سے ہے۔ جب ماں کا بھائی ہے اور ماں کی جو ماں ہے نانی، ان کی بہن کا لڑکا ہے، تو خالہ زاد بھائی ہو، حضرت مریم کی ماں کی بہن کا لڑکا خالہ زاد بھائی، تو حضرت عیسیٰ کا بھی خالہ زاد بھائی، حضرت مریم کی والدہ، ان کی بہن کے لڑکے یحییٰ، تو حضرت عیسیٰ کے تو خالہ زاد ہوئے، خالہ زاد بھائی ہوئے، تو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کے بھی خالہ زاد بھائی ہوئے۔ اور ہم ہندوؤں کے کیا کہیں گے؟ مرد ہے تو کہیں گے ماموں، عورت ہے تو کہیں گے خالہ، اور خالہ بھی ہے اور پھر نکاح بھی جائز ہے۔ عجیب و غریب ہے، خالہ بھی ہے نکاح بھی جائز ہے، ماموں بھی کہتے ہیں نکاح بھی جائز ہے۔ بلکہ ہندوؤں کا اتنا اثر ہے کہ میکے ماں کے میکے کا ہندو بھی ماموں، لے ماں کا جو میکا ہے اس گاؤں کا ہر آدمی ماموں ہے، ہندو بھی ماموں، چمار بھی ماموں۔ یہ سب ہندوانہ تہذیب ہے۔ اسلامی رشتہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ 2 خالہ زاد بھائیوں سے حضور کی ملاقات ہوئی، یہ ماموں بھانجے نہیں ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ ماموں بھانجے نہیں، یہ 2 خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو اسی رشتے سے جب عبد المطلب کا ننیال ہے تو عبداللہ کا بھی ننیال ہے، حضور کا بھی ننیال ہے۔ یہ قریب ترین محلہ تھا، اس محلے میں بھی قریب ترین گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا۔ پیمائش کی گئی بات باقاعدہ، اور پیمائش سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ جب یہ بات واضح ہوئی تو حضرت ابو ایوب نے بغیر کچھ کہے پوچھے اونٹنی پر سے کجاوا اٹھایا اور سر پہ رکھ کر یہ جا وہ جا۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضور بھی پھر ان کے گھر مہمان ہو گئے۔ مسجد نبوی 6 مہینے میں تیار ہوئی ہے، وہاں تک حضور انہی کے مہمان رہے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ نمازیں 6 مہینے تک نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟
ہر آدمی کے پاس بکریاں ہوتی ہیں، عرب میں ہر آدمی کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے ہیں، باقی عام لوگوں کے پاس تو بکریاں ہوتی ہیں۔ ان بکریوں کے لیے جو باڑے تھے، ان باڑوں میں کسی بھی باڑے میں نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جہاں وقت ہو گیا وہیں نماز پڑھ لی۔ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، بکریوں کے باڑوں میں بھی میں بڑھا رہا، باڑوں میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، جگہ تو مسجد بنانے کی متعین ہو گئی تھی، حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد بناؤ۔ اب جگہ تو اپنی نہیں ہے، دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، اور وہ دونوں یتیم لڑکے حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ تو حضور نے ان کے سرپرست سے کہا بھئی یہ زمین مجھے بیچ دو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے وقف ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بیچو۔ تو 10 دینار میں حضور نے وہ جگہ خریدی، وہ پورا باغ خریدا 10 دینار میں، اور پھر اس کے سارے درخت کاٹ دیے، اس میں کھڈے وڈے تھے وہ مٹی ڈال کے بھر دیے، اور اس میں جو قبریں تھی مشرکین کی وہ کھود کر ان کی مٹی کہیں اور ڈال دی گئی۔ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ خَامِنُونِ، قیمتاً دو تم مجھے، خامنونی کا ترجمہ، قیمتاً دو تم مجھے، ثامنونی بحائطکم ھذا، قالوا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ عز وجل۔ قال انس فکان فی ما اقول لکم قبور المشرکین، ایک تو یہ تھا، وفیہ خرب، اجڑی ہوئی جگہ تھی، کھڈے گڑھے تھے، وفیہ نخل، فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، یہاں باب ہے، نبش کے معنی لغت میں دیکھیو، کسی چیز کو کھودنا اس مقصد سے کہ وہاں سے کوئی چیز نکال کر کے دوسری جگہ ڈالی جائے، نبش کے معنی میں یہ مفہوم ہے اس کا۔ فنبشت ثم بالخرب فسویت، جو کھڈے گھڑے تھے اس میں مٹی ڈال کے بھر دیا۔ وبالنخل فقطع فصف النخل قبلۃ المسجد، مسجد کی جو قبلے کی دیوار تھی اس میں کھجور کے تنے ملا کر کھڑے کر دیے تو دیوار بن گئی۔ وجعلوا یضادتیہ الحجارۃ، دائیں بائیں جو دیواریں ہیں اس میں پتھر، گارے سے پتھروں کو چنا گیا۔ وجعلوا یضادتیہ الحجارۃ، یہ پتھر کہاں سے آئے؟ پہاڑوں میں سے ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور یہ مشقت کا کام ہے، اور مشقت کا کام جب کرتے ہیں تو ترانہ پڑھتے ہیں، رجز پڑھتے ہیں، ترانہ پڑھتے ہیں، اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضور اور صحابہ کیا ترانہ پڑھتے تھے؟ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْآخِرَةِ فَاغْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ۔ حضرت کا طریقہ ہے کہ اوپر والی حدیث میں سے اگلا باب ہے، بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اسی سے معقول اللحم جانوروں کے فضلات کی طہارت کے جو ائمہ قائل ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بھی اس مسئلے میں انہی کے ساتھ ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کے فضلات پاک ہیں۔ جو ناپاک کہتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ باڑے میں ساری جگہ میں بکریاں نہیں بیٹھتی ہیں،
ایک خاص حصے میں بیٹھتی ہیں اور باڑا بڑا ہوتا ہے، اس میں خالی جگہ بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب تو جگہ بہت تنگ ہو گئی ہے، پہلے ایسی تنگی نہیں تھی، بڑا سی جگہ گھیر رکھی ہے، اس میں 25 بکریاں ہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھتی ہیں اور باقی جگہ خالی پڑی ہے، وہ جو خالی پڑی ہے وہ پاک ہے، وہاں نماز پڑھتے ہوں گے۔ جیسا مسجد شرعی اور مسجد عرفی، ایسا یہ جتنا باڑ کے اندر گھیرا گیا ہے سب کو بکریوں کا باڑا ہی کہیں گے، لیکن بکریاں سب جگہ تھوڑی بیٹھتی۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في مرابض الغنم۔ جیسے آج وہی کہتے ہیں ارے بھائی ذرا رکیے میں مسجد آئی پیشاب کراؤں، تو کوئی مسجد عبادت خانے میں تھوڑے پیشاب کرے گا، متعلقات میں کرے گا، مگر کہتے یہی ہیں۔ ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد، پہلے تو قبل ان يبنى المسجد یہ جملہ حضرت انس نہیں بڑھاتے تھے، لیکن بعد میں جب دوبارہ حدیث بیان کی تو یہ جملہ بڑھایا قبل ان يبنى المسجد، مسجد نبوی بننے سے پہلے جہاں وقت ہوا وہیں نماز پڑھ لیتے تھے جماعت سے، بکریوں کا باڑا ہے اس میں پڑھ لیتے تھے۔ پھر جب مسجد بن گئی تو اب تو مسجد نبوی میں نمازیں جماعت سے پڑھی جانے لگی۔ باب الصلاۃ فی مواضع الابل، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ ایک تو اونٹوں کا باڑا ہموار نہیں ہوتا، کھڈے گھڑے ہوتے ہیں، اور اونٹ ایک ہی جگہ بیٹھتا ہے، اور جہاں گھٹنا رکھے گا وہیں روز گھٹنا رکھے گا تو کھڈے گڑے پڑ جائیں گے، پھر اونٹ کے پیشاب میں بدبو ہوتی ہے۔ بس اگر باڑے میں بالفعل اونٹ بیٹھے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تنہا بھی نہیں پڑھنی چاہیے، جماعت سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اونٹ شرارت کرے گا تو نماز میں اطمینان و سکون نہیں رہے گا، اور اگر اونٹ باڑے میں نہیں ہیں تو بھی اس جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ جگہ ہموار نہیں ہے، بدبودار ہے۔ فضلات معقول اللحم کے پاک ہیں یا ناپاک ہیں اسے چھوڑو بحث کو، بدبودار جگہ تو ہے، اور بدبودار جگہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ یہی کہتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں کہ اگر اونٹوں کے باڑے میں بچی ہوئی جگہ ہے اور وہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو وہاں کپڑا بچھا کر یا چٹائی بچھا کر نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، اونٹ نہ ہو، اور اونٹ ہوں تو پھر وہاں ٹھیک نہیں، نماز ہو جائے پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن حيان قال حدثنا عبيد الله النافع قال رأيت، اس مسئلے میں امام بخاری علیہ الرحمہ امام احمد کے ساتھ نہیں ہے، جمہور کے ساتھ ہیں کہ نماز ہو جائے گی، مگر جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال خفی ہے۔ ابن عمر کبھی اونٹ کو بٹھاتے تھے اور پھر اس کو سترا بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ اونٹ پر جب کاٹھی بندھی ہوئی ہو تو پھر اونٹ صوفی بنا رہتا ہے، شرارت نہیں کرتا، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ اور حدیث میں یہاں اگرچہ لفظ راحلہ نہیں ہے مگر دوسری جگہ راحلہ آئے گا، تو یہ اونٹ پر کاٹھی بندھی ہوئی ہے، اس حال میں حضرت ابن عمر نے سترا بنا کر اس کے قریب میں نماز پڑھی ہے۔ اور مسئلہ ہے باڑے میں اونٹ مخلہ بالتبع بیٹھے ہیں تو ممانعت ہے، وہاں نماز مت پڑھو۔ قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله۔ اس کے بعد مسئلہ ہے نمازی کے سامنے چولہا جل رہا ہے، تندور یہ اردو تلفظ ہے اور تنور یہ عربی تلفظ ہے۔
یہ عربوں کا چولہا ہے. جیسے ہم لوگ جس طرح سے چولہا جلا کر روٹیاں بناتے ہیں، عرب اس طرح نہیں بناتے. ان کے ہر گھر میں تندور ہے، تو تندور ہی میں روٹیاں بناتے ہیں. میں عقل کنواں گیا تھا، جہاں مولانا وسطانوی صاحب کا مدرسہ ہے. وہاں ایک عرب قاری صاحب استاد ہیں، عرب سے انہوں نے بلایا ہے، قاری صاحب استاد ہیں. وہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، تو وہ روٹی پکانے کا تندور بھی لائے ہیں. اپنے ملک سے روٹی پکانے کا تندور بھی لائے ہیں. وہ اسی کی روٹی کھاتے ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے روٹی پکانے کا چولہے پر، یہ طریقہ ان کے یہاں نہیں. بہرحال یہ تندور یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، عربوں کے ہر گھر میں ہوتا ہے. یہ ان کا چولہا ہے، اس لیے ہمارے عرف کے اعتبار سے چولہا کہہ لو. سامنے چولہا جل رہا ہے، یا اگر موم بتی جل رہی ہے، لالٹین جل رہی ہے، آگ رکھی ہوئی ہے، یا کوئی تصویر ہے، ہنومان کی تصویر سامنے ہے، رام سیتا کی تصویر ہے، وہاں نماز پڑھے تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن نماز ہو جائے. وہاں نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، باقی ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ کوئی نماز پڑھے اور ذہن بالکل اس طرف نہ جائے کہ مجوسی آگ کو پوجتے ہیں اس لیے آگ قابل تعظیم ہے، ادھر ذہن ہی نہ جائے. ہنومان کی مورتی لگ رہی ہے، رام کی تصویر لگ رہی ہے، اس کا ادھر ذہن ہی نہیں گیا کہ ہندوؤں کے خدا ہیں، ادھر ذہن ہی نہیں گیا. تو اگر اس کا ذہن ہی نہ جائے تو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ حضرت نے قید لگائی، مگر فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ ہم آ رہے تھے یہاں مظفر نگر اور دیوبند کے قریب میں جو پولیس چوکی ہے، وہاں ہم رکے. عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا تو ہم نے وہاں گاڑی روکی کہ بھئی نماز پڑھ لو. تو ہم نے جا کے ایک نل تھا اس پر وضو کیا، تو پولیس والوں نے اپنے کمرے میں ہمارے لیے جگہ نماز پڑھنے کی تیار کر دی. خیر ہم وضو کر کے انہوں نے کہا یہاں پڑھ لو. ہم نے جا کر کے نماز پڑھی. دیوار سامنے والی دیوار پر انہوں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کیا پر چھپایا ہے انہوں نے. تو نماز کے بعد میں نے اس کو ہٹایا تو پیچھے ہنومان کی تصویر تھی. یعنی گویا وہ پولیس والے سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے پہلے سے اس کو کپڑا ڈھانک دیا اور پھر ہم سے کہا یہاں نماز پڑھو. تو ہم سے زیادہ مسئلے وہ جانتے ہیں. باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیئا مما یعبد فاراد به وجہ اللہ عز وجل. یعنی ان چیزوں کی تقدیس کی طرف کوئی ذہن نہ جائے تو کوئی حرج نہیں. وقال الزہری اخبرنی انس بن مالک، وہ حضور کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے اور جدار قبلی میں جہنم لائی گئی. معلوم ہوا کہ اگر سامنے آگ ہو تو کوئی بات نہیں. یہ استدلال خفی ہے، اس لیے کہ یہ جو آگ لائی گئی تھی وہ خارج کی آگ نہیں تھی، وہ تو عالم مثال کی جہنم تھی. جیسے آگ کا پھوٹو کے احکام الگ ہیں. آگ کا پھوٹو اور آگ ہی اس کا حکم الگ ہے. مجوسی آگ کا پھوٹو نہیں پوجتے، آگ ہی کو پوجتے ہیں. بس یہ جو جدار قبلی میں جہنم لائی گئی تھی یہ تو جہنم کا فوٹو ہے، عالم مثال کی آگ ہے، خارج کی آگ نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار وانا اصلی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اريت النار، دکھلایا گیا میں دوزخ، فلم ار منظرا كاليوم قط افزع، آج جتنا گھبرا دینے والا منظر میں نے دیکھا
ایسا منظر میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. فلم ار منظرا کالیوم قط افزع باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر. یہ مسئلہ گزرا. اگر قبرستان میں کوئی علیحدہ جگہ ہے، قبروں کے بیچ نہیں، علیحدہ جگہ خالی پڑی ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یا قبرستان میں مسجد بنی ہوئی ہے، جیسا بہت سی جگہ پر قبرستانوں میں جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد چبوترا بنا لیتے ہیں، تو ایسی جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں قبر پر، قبر کی طرف اور قبروں کے درمیان، یہ 3 صورتیں مکروہ. باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ حدیث یاد کرو، رکھو. حضور نے فرمایا اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھو. فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی، اور فرضوں کے ساتھ واجب بھی فرضوں کے ساتھ لاحق ہے. جو طالب علم مسجد میں سے عشاء پڑھ کر نکلتے ہیں کہ ہم 9 درے میں وطر پڑھیں گے، شیطان ان کو پریشان کر دیتا ہے. وہ نکلتے ہیں ہم کمرے میں جا کر وطر پڑھیں گے، شیطان ان کے پیچھے رہے گا، ان کو وطر نہیں پڑھنے دے گا. مسجد میں وطر پڑھو. اور اب سنن مؤکدہ بھی مسجد میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ مشاغل اتنے ہو گئے ہیں لوگوں کے، ہر آدمی بیزی ویری بیزی. مسجد میں پڑھ لو گے تو پڑھ لو گے، کہ میں نکل کے 9 درے میں یا کمرے میں سنتیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکوں گا. اس لیے فقہا نے سنن مؤکدہ کو بھی فرائض اور واجبات کے ساتھ لاحق کیا. اس کے علاوہ 12 نفلیں ہیں جن کا ذکر معارف السنن میں ہے، وہ 12 نفلیں بھی مسجد میں پڑھنا اولا ہے. ان کے علاوہ جو نفلیں ہیں وہ گھر میں پڑھنی چاہیے. من تبیزیہ ہے کہ اپنی کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھو. اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، من تبیزیہ، اپنے گھروں میں اپنی کچھ نمازیں پڑھو. یہ جو فقہا نے مستثنا کی ہیں، جیسے تراویح پڑھنا ہے، صلاۃ کسوف پڑھنا ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، یہ سب مسجد میں پڑھنا ہے. ایسی 13 نمازیں ہیں جو معارف السنن میں ہیں، مجھے یاد نہیں، اور ہو سکتا ہے تحفظ القاری میں بھی کہیں نقل کی ہوں، یہ بھی مجھے یاد نہیں. بہرحال یہ جو مسجد میں مسنون ہیں، ان کے علاوہ جو نفلیں رہ گئی، جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، ان سب نمازوں کو مسجد میں پڑھنا چاہیے. بناؤ تمہارے گھروں میں تمہاری کچھ نمازوں کو. گردانو یہ پرانا لفظ تھا، اب اس کا استعمال ختم ہو گیا ہے. اجعلا کا ترجمہ پرانے کتابوں میں، حدیثوں میں، قرآن میں گردانو یہ لفظ ترجمہ کیا جا رہا تھا. اب یہ لفظ گردانو استعمال ہوتا ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا بناؤ، رکھو. دوسری بات ہے، فرمایا گھروں کو قبریں مت بناؤ. اس جملے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ تدفین گھروں میں نہیں ہونی چاہیے، گورے غریبہ میں کرو. گورے غریبہ یعنی عام قبرستان میں تدفین کرو، گھروں میں تدفین مت کرو. کیوں؟ جب گھروں میں نمازیں پڑھنی ہیں اور گھروں میں قبریں بھی بناؤ گے تو نماز پڑھتے ہوئے قبروں کی طرف منہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے گھروں میں قبریں بناؤ ہی مت. اب دونوں جملوں میں ربط ہو گیا. اپنے گھروں میں اپنی کچھ نمازیں پڑھو، گھروں میں قبریں مت بناؤ، اور نماز پڑھتے ہوئے ان کی طرف منہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب، گھروں کو اعمال سے معطل مت رکھو. قبرستان اعمال سے معطل ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہو رہا.
تو گھروں کو قبریں مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، یعنی اعمال سے معطل مت کرو، کچھ اعمال گھروں میں بھی کرو، یہ دوسرا مطلب ہے۔ اس صورت میں بھی دونوں جملوں میں مناسبت ربط سمجھ ایک ہی ہے۔ قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے جہاں زمین دھسی ہے یا جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں نماز پڑھنا، وہاں نماز مت پڑھو، وہ لعنت کی جگہ ہے۔ جہاں زمین دھسی ہے عذاب کے طور پر، یا جہاں عذاب اترا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو حضرت روایتیں لا رہے ہیں اس میں سے پہلی روایت یوز کرو ضعیف، جب حضرت علی کوفے سے صفین کی طرف حضرت معاویہ سے لوہا لینے کے لیے جا رہے تھے تو درمیان میں بابل آیا۔ یہ اردو تلفظ ہے بابل، اور عربی تلفظ ہے بابل۔ تو حضرت علی نے وہاں عصر کا وقت ہو گیا تھا مگر عصر نہیں پڑھی۔ یہ فرمایا کہ مجھے بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ اس علاقے سے گزر کر پھر نماز پڑھی۔ کیوں بابل میں کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ جانے کیوں نہیں پڑھی، مگر یہ روایت حضرت اس باب میں لائے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں تاریخی طور پر بابل میں زمین کا دھسنا یہ تو کہیں مروی نہیں ہے، اور بابل میں عذاب نازل ہوا ہے یہ بھی کہیں مروی نہیں ہے۔ بابل کالا کا جو ہے وہاں عذاب کوئی آیا ہے اس کی بھی کوئی روایت نہیں، وہاں زمین دھسی ہے اس کی بھی کوئی روایت نہیں۔ پھر وہاں نماز پڑھنے سے حضور نے کیوں منع کیا؟ لوگ کہتے ہیں یقولون کہ یہ حضور کے یہ ایک انڈیکیٹر تھا، یہ انگریزی لفظ ہے انڈیکیٹر معنی اشارہ۔ جیسے گاڑی چلاتا ہے تو وہ بٹن دبا کر کے بتی جلاتا ہے، یوں یوں پیچھے بتی جلاتا ہے کہ نکل جاؤ آگے، اس کو انڈیکیٹر کہتے ہیں، اشارہ۔ یہ حضور نے حضرت علی کو انڈیکیٹر دیا تھا، اشارہ دیا تھا کہ آپ جب خلیفہ بنیں تو مدینہ سے اپنے دارالسلطنت کو دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ اب حضور کے زمانے میں کوفہ تو تھا ہی نہیں، کوفہ تو حضرت عمر نے بسایا ہے، بصرہ بھی حضرت عمر نے بسایا ہے، یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ علاقہ بابل کی سرزمین سے معروف تھا، تو کوفہ جہاں ہے وہ بابل نہیں ہے، بابل تو اسے لگا ہوا ہے، مگر یہ پورا علاقہ بابل کا کہلاتا تھا۔ جیسے لکھنؤ اور اس کے چاروں طرف دور دور تک اودھ کا علاقہ کہلاتا تھا، ایسے یہ بابل کی سرزمین کہلاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا بابل میں نماز مت پڑھی ہو، اور جب اپنا دارالسلطنت لے کر وہاں جائے گا تو وہاں نماز پڑھے گا۔ مؤرخین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو حضرت معاویہ سے مقابلہ نہیں کر سکے، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ کو دارالسلطنت چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے۔ اگرچہ حضرت علی اس لیے چلے گئے تھے کہ قریب سے مقابلہ ہو سکے، مگر لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ مدینہ میں رہتے تو مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف رہتی، وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے تو مسلمانوں کی توجہ ہٹ گئی، اب مسلمان ادھر بھی متوجہ ہو گئے۔
بہرحال یہ ایک کہتے ہیں یقولون کہ بابل کی سرزمین میں نماز منع نہیں، یہ تو انڈیکیٹر تھا حضرت کے لیے کہ آپ جب خلیفہ بنیں تو مدینہ ہی میں رہیں، اپنا دارالسلطنت بابل کی سرزمین میں نہ لے جائیں۔ مگر اس وقت تو کوفہ تو تھا ہی نہیں، تو کوفہ کا لفظ کیسے استعمال کریں؟ بصرہ تھا ہی نہیں، بصرہ کا لفظ کیسے استعمال کریں؟ تو جو علاقہ جس نام سے معروف تھا وہ لفظ استعمال کیا۔ لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ جس جگہ پر عذاب نازل ہوا ہے، جب حضور تبوک جا رہے تھے تو سمود کے علاقے سے جب گزرے ہیں، مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف احقاف ہے، ادھر عاد ہے، عاد اولا، یمن کے قریب میں حضر موت، اور حضر موت کے قریب میں عاد احقاف ہے، مٹی کے تودے ہیں وہاں، اور سمود یم سے شمال کی طرف وادی القرا، اور اس سے آگے سمود کے دیار تھے۔ تبوک جاتے ہوئے حضور وہاں سے گزرے ہیں، تو حضور نے اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا تھا دیکھو یہاں عذاب اترا ہے سمود پر، لہذا یہاں کے کنویں کا پانی کوئی استعمال نہ کرے۔ ہاں وہ کنواں جس سے اونٹنی پیتی تھی اس کا استعمال کر سکتے، لوگوں کا جو کنواں تھا اس کا پانی استعمال نہ کرو، اور روتے ہوئے گزرو یہاں سے یا روحانی صورت بنا کر گزرو۔ اور خود حضور جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو حضور نے سر پہ رومال کھینچ لیا، چہرہ چھپا لیا، اور تیزی کے ساتھ اونٹنی کو بڑھایا اور اس علاقے سے نکل گئے۔ تو جب وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس لیے مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جہاں عذاب نازل ہوا ہے یا عذاب کی وجہ سے زمین دھسی ہے اس جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن حضرت علی والی جو روایت ہے اس سے استدلال خفی ہے، کیونکہ بابل میں کوئی عذاب آیا ہے تاریخ میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، بابل میں زمین دھسی ہے اس کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں۔ پھر حضور نے حضرت علی کو بابل میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ یہ انڈیکیٹر، اشارہ ہے۔ باب الصلاة فی مواضع الخسف والعذاب وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَن تَكُونُوا بَاقِينَ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاقِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُم مَّا أَصَابَهُم باب الصلاة فی البیعۃ۔ بیعہ کے معنی ہیں عیسائیوں کا چرچ۔ اگر عیسائیوں کے چرچ میں کوئی تصویر نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے مسجدوں میں مسجد شرعی اور متعلقات، ایسے چرچ کے اندر بھی ایک خاص جگہ نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، باقی متعلقات ہوتے ہیں، تو متعلقات میں پڑھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شام گئے ہیں، بیت المقدس فلسطین، بیت المقدس شہر کا محاصرہ کیا حضرت ابو عبیدہ نے، تو شہر کے پادریوں نے کہا ہم تمہارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم تم سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو امیر المومنین تھے حضرت ابو عبیدہ، وہ قلعے کی دیوار کے قریب اونٹ پر بیٹھ کر پہنچے، اوپر سے انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہا تمہارا یہی امیر ہے یا کوئی اور بھی امیر ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ تو لشکر کے امیر ہیں، تمام مسلمانوں کا امیر تو مدینہ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ انہیں، ہم دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہمیں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا۔ تو حضرت عمر تشریف لے گئے اور انہوں نے دیکھا
اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہماری کتابوں میں علامتیں ہیں کہ مسلمانوں کا ان علامتوں کا امیر اس شہر کو فتح کر لے گا، اور وہ یہی علامتیں ان میں پائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور لشکر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بھی فلسطین میں کئی دن رہے ہیں۔ وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے چرچ تھے۔ ایک چرچ میں ان کے پادریوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ ہمارا چرچ دیکھیں، وزٹ کریں۔ حضرت عمر نے کہا ہم تمہارا چرچ دیکھنے نہیں آتے، تمہارے چرچوں میں مورتیاں ہیں، تصویریں ہیں، اور ہم ایسی جگہ نہیں داخل ہوتے۔ نہیں گئے حضرت۔ تو جب وہاں جائیں گے نہیں تو نماز کیا پڑھیں گے وہاں؟ یہ استدلال ہے۔ رنگون شہر میں ایک پگوڑا ہے، بدھسٹوں کا جو مندر ہے وہ پگوڑا کہلاتا ہے۔ رنگون شہر کے بیچ میں ایک بہت بڑا پگوڑا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ میں گیا تو لوگوں نے کہا آؤ یہ پگوڑا دکھائیں، میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس میں بدھا کی مورتیاں ہیں، میں کیا کروں گا اسے دیکھ کر، میں نہیں گیا۔ رنگون شہر سے قریب میں ایک کہف ہے، کھو، اس میں سے اندر سے آبشار آتی ہے، پانی بہتا ہوا آتا ہے۔ وہاں لوگ دیکھنے کے لیے لے گئے مجھے اس سے شوق ہے، ایسی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے۔ میں چلا تو ادھر مورتیاں بدھا کی، ادھر مورتیاں، ادھر مورتیاں، ادھر مورتیاں، تھوڑی دیر تک تو میں گیا، میں نے کبھی واپس لوٹا، مجھے نہیں دیکھنا۔ تو جہاں مورتیاں ہیں وہاں ہمیں جانے ہی کی اجازت نہیں ہے، وہاں نماز پڑھنے کا کیا سوال ہے؟ باب الصلاة في البيئة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها صور۔ ابن عباس یہ بھی ادھر گورنر رہے ہیں، تو وہ چرچ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جس چرچ میں تصویریں ہوتی تھی وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيئَةِ إِلَّا بِيئَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماریتو۔ اسی ماریتو کا عربی میں تلفظ ہے مریم، مریم یہ عربی کا تلفظ ہے، اور ماریہ یہ عبرانی کا تلفظ ہے، اور انگریزی کا تلفظ ہے میری، انگریزی والے میری کہتے ہیں۔ فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبر قال چاہیے او قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله۔ باب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل مرض موت شروع ہوا، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، جب تک سانس گھٹتا تھا تو چادر ہٹا دیتے تھے۔ کشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا۔ یہ جملہ آیا، حضور نے جو فرمایا تھا وہ اپنی امت کے لیے اشارہ تھا کہ میری قبر کے ساتھ اور میرے بعد اولیاء کی قبروں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔
يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود. ناس مارے، قاتلہ کا ترجمہ ہے اللہ ناس مارے یہود کا. قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. باب قول اللہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأوتيت بالشفاعة. یہ جو باب لائے ہیں دفع دخل مقدر کے طور پر لائے ہیں کہ فی نفسی ساری زمین مسجد ہے، اور گزشتہ جو ابواب گزرے ہیں کہ فلاں جگہ نماز مکروہ، فلاں جگہ نماز مکروہ لغیری، یہ دفع دخل کرنے کے لیے باب لائے ہیں کہ حضور کے لیے ساری مسجد، ساری زمین سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی. یہ لے ذات ہی حکم ہے، لیکن جگہ ناپاک ہو تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ لے غیر ہی حکم ہے. اسی طرح سے یہ جو ابواب گزرے ہیں ان ابواب کا اس حدیث سے تعارض نہیں ہے. اس حدیث میں لے ذات ہی حکم ہے اور ان میں ممانعت لے غیر ہی ہے. یہی سمجھانے کے لیے باب لائے ہیں، باقی تفصیلات پہلے گزری ہیں. باب نوم المرأة فی المسجد، دو باب ہیں. عورت مسجد میں سوئے جبکہ احتمال ہے کہ سوتے سوتے ہے شروع ہو جائے. مرد مسجد میں سوئے درحالے کے احتمال ہے کہ احتلام ہو جائے. اس کے باوجود، ان احتمالات کے باوجود عورت کا مسجد میں سونا جائز ہے، مرد کا مسجد میں سونا جائز ہے. سونے کی کیا شکل ہے؟ بیٹھا بیٹھا تو نیند آگے بڑھ گیا، یہ سونا جائز ہے. لیکن ترمذی میں لفظ آئے گا کہ مسجد کو مبیت اور مقال مت بناؤ، رات گزارنے کی جگہ یا قیلولہ کی جگہ نہیں. لیکن بیٹھا بیٹھا تھا نیند آ گئی، یا مسافر تھا اس کی ٹھہرنے کی جگہ ہی مسجد ہے تو سوئے گا بھی مسجد میں. بہرحال مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کا بھی یہی حکم ہے. اور یہ احتمال کہ احتلام ہو جائے گا، حیض آ جائے گا، اس کا اعتبار نہیں. لیکن پہلے باب میں جو حدیث لا رہے ہیں مسجد میں عورت کے سونے کی، اس سے استدلال خفی. اس میں جس عورت کی کٹیا چھوٹی سی جھونپڑی، خیمہ جو کٹیا بنائی گئی تھی، وہ مسجد سے باہر آگے جو بلاط تھا، پتھروں کا فرش تھا، وہاں بنائی گئی تھی. مگر اس کو مسجد میں عرفاً چونکہ مسجد کہتے ہیں تو مسجد میں کہا گیا. جب اس کی کٹیا وہاں ہے تو سوئے گی بھی وہاں. اس سے حضرت نے باب قائم کیا کہ عورت مسجد میں سو سکتی. ارے یہ مسجد شرعی ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اور وہ جو کٹیا ہے وہ تو مسجد عرفی میں بنی ہے. حدیث میں جو واقعہ ہے وہ تفصیلی ہے، وہ پھر آگے بیان کریں.